الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن ورد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا اور رمضان المبارک ہم سب کو نصیب کر دیا گیا۔ ماہ رمضان المبارک میں تکمیل قرآن کے موقع پہ آپ تمام حضرات یہاں موجود ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک اللہ والا ہو سکتا ہے یا اللہ والی ہو سکتی ہے جس کی دوپٹے کی برکت سے یا آپ کی نیکیوں کی برکت سے میرا اللہ اپنے نقد انعامات اتارے گا اور اس مجمع کو میرا اللہ پاک صاف کرے گا، اور میرے نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں جبرائیل امین اطلاع کریں گے کہ آپ کی امتی اس وقت اللہ کی جھرمٹ میں ہیں، اللہ کی رحمت میں ہیں، اور میرا اللہ ان کو مسکرا کے معاف فرما رہا ہے۔ میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، آج تک تم نے آسمان دیکھے ہیں، آج تک تم نے سورج ستارے دیکھے ہیں، آج تمہارا اللہ آسمان کائنات پہ ہے، اور یہ دعائیں ہو رہی ہیں، حل من مستغفر فاستغفر له وحل من مسترزق فارزق له۔ آج توبہ والا کون ہے؟ میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور آج استغفار والا، رزق مانگنے والا کون ہے کہ میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر گناہ گاروں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان کے گناہوں کے باوجود بھی ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی سے ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، 1 منٹ تم نے دنیا میں ضائع کیا ہوگا، آخرت میں میرا اللہ تمہیں جنت دکھائے گا، حوریں دکھائے گا، باغ دکھائے گا، اپنا دیدار ہوگا، نبی علیہ السلام کا دیدار ہوگا، مشک ٹیلوں پر اللہ آپ کو لے کر آئے گا اور وہاں پہ آپ کو سجائے گا، اور میرے حبیب علیہ السلام مسکرا کے تمہیں بلائیں گے۔ ہر بہن قابل فخر ہوگی، ہر بھائی قابل فخر ہوگا، میدان حشر چمکے گا۔ 80 صفیں اس امت کی ہیں، 40 صفیں باقی امتوں کی ہیں۔ میرے نبی کا فخر ہوگا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر کوئی نہیں، میں آج خاتم النبیین ہوں، فخر کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑیں گے، امامہ پہنے ہوں گے، سفید کرتا ہوگا، دوڑ کر جائیں گے، لوگ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے میں نے سنا ہے آج رسول پاک کی امت کو پوری دنیا میں سب سے بڑی چمک عطا کر دی گئی ہے، آج میں نے رب سے دعا کی ہے کہ میں آج اس نبی کی امت میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج اللہ ابراہیم کو بھی اس امت میں شامل فرمائیں گے۔ ہر نبی کے سامنے اذان دی جائے گی، بلال مؤذن ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر نبی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی کے بعد آج جنت کھلے گی۔ میرے نبی سے کہا جائے گا آئیے، آپ کہیں گے اچھا آتا ہوں، پھر کہا جائے گا آئیے، آپ کہیں گے اچھا آتا ہوں، آدم آئیں گے، آپ کہیں گے چلے جاؤ، ابراہیم آئیں گے، میرے نبی کہیں گے چلے جاؤ، موسیٰ آئیں گے، میرے نبی کہیں گے چلے جاؤ۔ ساری امتیں اندر، سارے نبی اندر، سارے رسول اندر، میرے نبی کی امت اندر۔ میرا اللہ کہے گا محبوب کیوں نہیں جا رہے؟ کہیں گے اللہ جب تک آخری امتی ساتھ نہ ہو میں ایسے نہیں جا سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام ساری امت کو اندر لے کے جائیں گے، پل صراط پہ لرزہ ہوگا، پھسلن ہوگی، جہنم کا سینٹر ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے اس پہ جانا ہے۔ میرے نبی دعا کریں گے اللہم سلم، 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 اللہم سل
اللہم سلم اللہم سلم، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا ہے اس حبیب پہ قربان جائیں جو پیدا ہوا اس نے دعا کی تھی اللہم اغفر لامتی۔ جب ان کو دفنایا گیا ایک صحابی کی انگوٹھی گری، نیچے آئے قبر میں آئے تو میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، انہوں نے کان لگا کے سنے تو میرے نبی فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی۔ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی اماں ہیں، میرے نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ دنیا دنیا ہے، یہاں کی روشنی، یہاں کے بلب، یہاں کے محل، یہاں کے جواہر، یہاں کی دولت، یہاں کا پیسہ، یہاں کی گاڑی، یہاں کے پلاٹ، یہاں کی تمام چیزیں ہیں، مگر جب میں آخرت میں جاؤں گی مجھے قبر میں ڈر لگ رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا اماں بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ میری لاش کو اٹھائیے گا اور میری قبر میں لیٹ جائیے گا، آپ کے آنے سے اللہ میرے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا۔ میرے نبی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کیوں لیٹ رہے ہیں؟ آپ اٹھے، فاطمہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم آج اگر محمد قبر میں نہ اترتا فاطمہ کی پسلیوں میں پسلیاں ڈل جاتی، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے اللہ کی قسم تم ہنستے مت اور ہمیشہ تم رویا کرتے رویا کرتے رویا کرتے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کا وقت ہے اللہ والے استغفار کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المستحسرین، اللہ کے فرشتے آج درود پڑھتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی کے لیے اعلان کیا ہے اس کی عمر 1000 سال ہوگی، اس کے بعد اس کی موت آئے گی۔ اس نے کہا میں 900 سال زنا کروں گا، شراب پیوں گا، حرام کھاؤں گا، سب کچھ کروں گا، آخری 100 سال میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ جب 100 سال رہ گیا اس نے کہا میں 90 سال اب گناہ کروں گا، 10 سال رہ جائیں گے میں اس وقت توبہ کروں گا۔ جب 10 سال رہ گئے اس نے کہا میں 9 سال گناہ کروں گا، 1 سال رہ جائے گا میں توبہ کروں گا۔ جب 1 سال رہ گیا کہنے لگا میں 11 مہینے گناہ کروں گا، 1 مہینہ رہ جائے گا میں توبہ کروں گا۔ جب 1 مہینہ رہ گیا کہنے لگا میں 29 دن گناہ کروں گا، 30ویں دن توبہ کروں گا۔ اللہ کی قسم 29ویں دن اس کا انتقال ہو گیا اور وہ موت میں آیا اور اس کی توبہ نہ ہو سکی اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، پہلے بڑی گناہوں کی زندگی تھی، ایک دفعہ سامنے آئے ایک اللہ والی خاتون سامنے اور اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہنے لگے مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ کہنے لگے بس شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے اور مجھے تیری آنکھیں پسند آ گئی ہیں۔ وہ عورت گئی گھر میں اور اس نے دونوں آنکھیں نکالی، تھالی میں رکھی، حسن بصری کو دے دی، کہا یہ لے لے اپنی آنکھیں لے لے، میں ان آنکھوں کو نہیں رکھنا چاہتی جس پر ایک غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے۔ حسن بصری رو رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھا صبح ہو گئی، اس عورت کا جنازہ اٹھا، باہر نکلے، اب تڑپ گئے، لرز گئے کہ میں نے ایک عورت کے اوپر بے حیائی کی نگاہ ڈالی ہے، آج اس نے آنکھیں نکالی ہیں اور نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی ہیں، جان بھی گئی، سب کچھ گیا۔ حسن بصری توبہ تائب ہو گئے، اب میرے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے ہیں، کائنات ان کا نام لیتی ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت دہیہ کلبی ہیں، یہ اتنے پیارے ہیں کہ جبرائیل امین ان کی صورت میں آتے ہیں، جب یہ سڑکوں پہ چلتے ہیں عورتیں آتی ہیں ان کو دیکھتی ہیں، اللہ کی قسم یہ چھتری رکھتے ہیں، برقع پہنتے ہیں، کسی عورت کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے۔ انہوں نے 70 سال تک کفر میں زندگی گزاری، 60 سال زندہ بچیاں درگور کی۔ ایک وقت آیا میرے نبی کے پاس آئے، حضور پاک علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک آدمی آ رہا ہے جس کا نام دہیہ کلبی ہے، وہ ظالم ہے، آپ کو گالیاں نکالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر وہ توبہ کے لیے آ رہا ہے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ آیا تو میرے نبی نے اپنی چادر مبارک بچھائی، پسینے پسینے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی۔ میرے نبی نے کہا اب کیوں روتا ہے؟ اب تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں میرا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے 70 سال کفر میں گزارے ہیں، 60 لڑکیوں کو میں نے زندہ درگور کیا ہے، میری
معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے نبی بھی خاموش رہے. اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے, ان اللہ یقرأ السلام علیک وکل دہیہ انی غفرت لہ کفر 60 سنہ وقتل سیئات 60 سنہ وقتل 70 بنات. میں نے اس کی بچیوں کا جو قتل تھا معاف کر دیا, گناہ میں نے اس کے ختم کر دیے, میں نے نیکیوں سے تبدیل کر دیا. اب یہ دہیہ قلبی اتنا پیارا ہے, اب جبرائیل آئے گا اس کی شکل میں آئے گا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, ایک بال کی حفاظت بہت آسان ہے مگر ایمان کی حفاظت مشکل ہے. میرے نبی کا فرمان ہے, کوئی صوفی نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی تقی نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی اللہ والا نہیں, جب تک کہ میرا اللہ اس کو پسند نہ کرے. حضرت عائشہ دنیا سے جا رہی ہیں, عبداللہ بن زبیر نے آ کر کہا, اماں جی آپ کو کیا فکر ہے, آپ تو رسول پاک کی اہلیہ ہیں, آپ تو 4000 صحابہ کی اساتذہ میں سے ہیں, آپ تو وہ ہیں جن کے سامنے حضرت عمر گھٹنے ٹیک کے مسئلے پوچھتے تھے. آپ پر جبرائیل کا سلام آیا ہے, واقعہ افک میں جب تہمت لگی ہے اللہ نے سورۃ نور اتار دی ہے. آج کیسی خوش قسمت عورتیں ہوں گی, مریم اندر ہوگی, اللہ قرآن پڑھے گا, ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. پاک مریم حجرے میں سن کر اللہ کی تلاوت کو رش کرے گی. فرعون کی بیوی آسیہ ہوگی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے کافر تمام نبیوں کی اور تمام امتوں میں سے کافروں کی جو بیویاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے, اور نبیوں کی جو بیویاں کافر تھی ان کا ذکر کیا ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ مجھے جنت میں ٹھکانہ دینا, اللہ مجھے ظالموں سے بچا لینا. میرے اللہ نے فرمایا آج آسیہ کا فخر ہوگا, مریم کا فخر ہوگا, عائشہ کا فخر ہوگا, فاطمہ کا فخر ہوگا. آج دنیا کو بتایا جائے گا فاطمہ کوئی عام عورت نہیں ہے, جنت کی جوان عورتوں کے سردار ہے. حسن عام نہیں ہے, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حسین عام نہیں ہے, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. عمر عام نہیں ہے, ابو بکر عام نہیں ہے, جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. آج میرے محمد سب سے بڑی جنت کے مالک ہیں اور ان کی امت جنت الفردوس کی مالک ہے. اور میرے نبی بلائیں گے, ان کو دکھائیں گے, ان سے گفتگو کریں گے, مزہ آئے گا. نہریں ملیں گی, حوریں ملیں گی, جنت ملے گی, نبی کا دیدار ملے گا, سب کچھ ملے گا. مگر میرے بھائیو اپنی غلاظت پاک کرو, صاف کرو. ایک 4 بال رکھنے پہ آپ تیار نہیں, میری بہن آج پردہ رکھنے پہ تیار نہیں, میرا بھائی آج داڑھی پہ تیار نہیں, زنا نہیں چھوڑا, شراب نہیں چھوڑا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. میرا نبی کا فرمان ہے, اے امت آجا, اللہ کی طرف کہہ دے استغفر اللہ, اللہ تمہیں مسکرا کے جنت میں داخل فرمائے گا. جبرائیل امین آتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں چراغاں کس بنیاد پہ ہے. کہا اللہ کے بندے نے آج اللہ سے صلح فرما لی ہے. میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے اللہ کیا چیز ہے, کھانا چھوڑ دو, پینا چھوڑ دو, اللہ کی لذت تمہیں آئے, اللہ کی معرفت تمہیں آئے, اللہ کا دیدار تمہیں آئے, اللہ کی زیارت تمہیں آئے. کرونا کی تمام عذاب والی صورتیں آج مسلمانوں پر ہیں, آج کافروں پر ہیں, موت کی دہلیز پہ ہیں. کوئی مر رہا ہے, کوئی مرنے والا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بیمار ہونے والا ہے. اللہ کی قسم آج ماسک پہن کر میری بہن نے جسم بچایا ہے, ماسک پہن کر میرے بھائی نے جسم بچایا ہے, ماسک پہن کر میرے بھائی نے زندگی بچائی ہے, ماسک پہن کر میری بہن نے زندگی بچائی ہے. مگر برقع پہن کر ایمان نہیں بچایا, ٹوپی پہن کر ایمان نہیں بچایا, داڑھی پہن کر ایمان نہیں بچایا. سود کھا کر, انشورنس کی رقمیں کھا کر, حرام کی رقمیں کھا کر, حرام کے لقمے کھا کر, پھر بھی میرا اللہ کے اوپر میں قربان جاؤں. اس نے آپ کو اٹھایا ہے, آپ کو اٹھایا ہے, گھر سے اٹھے چلے آگے آئے, اس مسجد میں بیٹھ گئے. حاجرہ یعقوب مسجد ہے جہاں ہزاروں بچے 20 سے 30 سال کے اندر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. اس کے جھرمٹ میں اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے. 27 قرآن آج یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں. آج لیلۃ القدر بھی ہو, اللہ سے ہمیں بڑی امید ہے. انشاءاللہ العزیز مانگو گے تو اللہ دے دے گا, کہو گے تو اللہ دے دے گا, اللہ سے کچھ سوال کرو گے تو
اللہ جواب دے دے گا نخرے چھوڑ دو تکبر چھوڑ دو فقر چھوڑ دو غرور چھوڑ دو مر رہے ہیں ہم پس رہے ہیں ہم جان جا رہی ہے ہماری بال سفید ہیں کمریں جھک گئی شوگر کے مریض ہیں کینسر کے مریض ہیں دل کے مریض ہیں باپ کی تختی پڑھو ماں کی تختی پڑھو زمینوں کو دیکھو وراثت کو دیکھو ان تمام چیزوں کو دیکھو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا اللہ والے بنو اللہ تمہیں کہے گا چلو چلو جلدی جنت میں چلو حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها آؤ گے جنت کھلے گی وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم آج جنت کا فرشتہ کہے گا آ جاؤ اندر آج تم پر سلامتی ہو فادخلوها خالدین ہمیشہ جنت میں ہو وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ ہم کہیں گے اللہ نے وعدہ سچا کیا ہے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اللہ نے ہمیں زمین کا وارث بنایا ہے ہم جہاں چاہیں رہیں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ آج اللہ رب العزت نے بہترین مزدوری دی ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور فرشتے اتریں گے عرش سے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں گے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ آج فیصلہ ہو جائے گا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے شرک چھوڑ دو دربار پرستی چھوڑ دو تعویذ دھاگے چھوڑ دو نجوم پرستی چھوڑ دو آج بیوی نے خامد کا بیڑا غرق کر دیا ہے آج بیوی نے اپنے گھر کے ماحول تباہ کر دیے ہیں آج بازاروں میں جانے والی عورت پیچھے چلنے والا میاں ہے آج عورت کی خوشبو پوری دنیا کے بازاروں میں آتی ہے اور گھر کے اندر سمل آ رہی ہوتی ہے آج میک اپ اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد عورت نے اپنے تقدس کو تباہ و برباد کر دیا ہے میرے نبی کی ازواج ہیں وضو کرتی ہیں تیمم کرتی ہیں اللہ حسن دیتے ہیں صحابہ وضو کرتے ہیں تیمم کرتے ہیں اللہ حسن دیتے ہیں بلال وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ حسن دیتے ہیں 4000 سال تک حبشی بلال کا نور جنت میں چمکے گا اور جہنمی کہیں گے بلال ادھر آ جاؤ تمہارے آنے سے اللہ ہماری جہنم کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں بلال آپ کو بتائے گا اللہ کے نبی کے پیچھے جا کر تمہیں کیا ملے گا اللہ کے نبی کی ازواج کے پیچھے جا کر تمہیں کیا ملے گا ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے سروں پر ہے مغربی قوتوں نے آج ہمارے نبی کے گستاخوں کی سزا میں نرمی کے لیے پاکستان اہل اسلام پر دباؤ ڈال دیا ہے آج تمہاری جوانی تمہاری پہلوانی تمہاری طاقتیں تمہاری قدرتیں کس بنیاد پر ہیں جب تم نے اپنے نبی کا دفاع نہ کیا ہے حضرت طلحہ میدان جنگ میں ہیں ایک ہاتھ گرا دوسرا گرا سینے میں تیر لگے نبی کی حفاظت کر دی گئی ہے حضرت امیر معاویہ ہیں میدان جہاد میں ہیں نبی کے ناخن مبارک اپنے کپڑوں میں رکھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور اپنے کفن میں وہی ناخن لے کر دنیا سے جاتے ہیں ایک عورت کو میرے نبی نے ہار دیا اس نے تقسیم نہیں کیا بھوکی رہی پیاسی رہی مگر ہار کو نہیں چھوڑا کہا میری قبر میں دفن کرنا میں قیامت کے دن اپنے نبی سے کہوں گی یا رسول اللہ یہ آپ کی نشانی ہے میرے نبی علیہ السلام جب وفات پاتے ہیں ایک صحابی بکریاں چرا رہے ہیں دونوں آنکھیں نکال کر گرا دی اور کہا میں ان آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا اب نبی نہیں ہے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے میرے نبی کی وفات کے اوپر آپ کا گدھا بھی اللہ کو پیارا آپ کا خچر بھی اللہ کو پیارا لیکن قربان جائیں آپ دنیا میں نہیں ہیں اپنی قبر مبارک میں ہیں مگر پھر بھی آپ ہمارے لیے جنت ہیں آپ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں ماں کا بچہ گندا ہو جائے اللہ کی قسم اس کے پیمپر خراب ہو جائیں اس کے کپڑے خراب ہو جائیں حامد آواز دیتا ہے لے لو اپنے بچے کو سنبھالو لوگ کیا کہیں گے گندا ہو گیا ہے ماں لے جاتی ہے صاف کرواتی ہے شفاف کرواتی ہے صابن لگاتی ہے سب کچھ لگاتی ہے بابو بناتی ہے ننا بناتی ہے بچے کو اٹھاتی ہے پھر محفل میں آتی ہے باپ اٹھاتا ہے چومتا ہے دنیا اٹھاتی ہے چومتی ہے اللہ کی قسم اپنا درجہ دیکھو درجہ دیکھو من ای شیء خلقہ اللہ نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا ہے من نطفۃ خلقہ فقدرہ ایک نطفے سے پیدا کیا ہے ثم السبیل یسرہ پھر زندگی کے راستے آسان کیے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ پھر تمہیں موت دی ہے کتا مر رہا ہے ایسے ہی پڑا ہوا ہے چیل مر رہی ہے ایسے پڑی ہے شیر مر رہا ہے ایسے پڑا ہے ہاتھی مر رہا ہے ایسے پڑا ہے سانپ مر رہا ہے ایسے پڑا ہے گھوڑا مر رہا ہے
ایسے پڑا ہے، خچر مر رہا ہے ایسے پڑا ہے، مگر تم مسلمانوں اپنا مقام سمجھو۔ اگر تم زانی بن کر بھی گئے، شرابی بن کر بھی گئے، پھر بھی ایک بندہ گیا مدینہ میں گیا اور وہ مر گیا، وہاں مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ امام کعبہ پوری دنیا کے سب سے اعلیٰ امام ہے، مگر یہاں کا زانی شرابی جب مدینہ میں جاتا ہے، مدینہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب مسجد نبوی کا امام پیچھے ہوتا ہے اور زانی مرنے کے بعد آگے ہوتا ہے، اس کا جنازہ امام کعبہ پڑھاتے ہیں۔ ایک شرابی مر جاتا ہے، جنازہ آگے ہے، امام کعبہ پیچھے ہیں، وہ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ایک قاتل مر جاتا ہے، امام کعبہ پیچھے ہیں، جنازہ آگے ہے، وہ ان کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ کوئی بندہ سود والا بھی مرتا ہے، توبہ کر دیتا ہے، امام کعبہ پیچھے ہیں، آگے اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ دنیا اللہ کو بتاتی ہے اور تمہیں کیا مقام چاہیے؟ آج امام کعبہ تمہارے پیچھے ہیں، تم آگے ہو، تمہاری نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ گھر والے تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ جب تم مر جاؤ گے نا، باپ کو کہے گا جلدی دفنا دو، بیٹا کہے گا جلدی اٹھا لو، لاش کو ہٹا دو، جلدی جلدی کہہ دو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا ایک دن اس کو رہنے دو، نہیں نہیں ہمارے گھر میں نحوست ہے، ہمارے گھر میں ڈر پیدا ہو جائے گی، ہمیں خوف آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم آج بیڈ آپ کے پاس ہے، جنازے کی چارپائی نہیں ہے، قرآن آپ کے پاس نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے گھر میں چراغاں ہیں، آپ کے گھر میں روشنیاں ہیں، آپ کے گھر میں سوشل میڈیا ہے، آپ کی بچیاں آج بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ آج یورپ دیکھتا ہے کہ جس نبی کی اتباع میں عورت کوئی نہیں، جس نبی کی اتباع میں مرد کوئی نہیں، چلو حملہ کرو ان کی ختم نبوت پر، ان کے نبی پر، اما عائشہ پر، صحابیات پر۔ پوری دنیا میں دیکھو فلسطین کی مسجدوں میں لوگ ترستے ہیں نماز کے لیے، لوگ ترستے ہیں تراویح کے لیے، لوگ ترستے ہیں جمعہ کے لیے، لوگ ترستے ہیں لیلۃ القدر کے لیے۔ جمعہ الوداع میں ان ظالموں نے حملہ کیا ہے اور فلسطین کے مجاہدین کو مسجد میں سوئے ہوئے شہید کر دیا گیا ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر میں دیکھو، یہاں تمہارے پاس 10 دوپٹے ہیں، مگر وہاں میری بیٹیوں کے دوپٹے پھاڑ دیے جاتے ہیں، چھاتیاں اکھیڑ دی جاتی ہیں، شلواریں توڑ دی جاتی ہیں، ننگا کر دیا جاتا ہے۔ ظلم کے پہلوان بن چکے ہیں یہ کافر طبقہ، مغربی قوتیں بن چکی ہیں یہ کافر طبقہ۔ آج وہاں دیکھو انڈیا میں کرونا نے اپنی چادروں کے بیڑے ڈالے ہیں اور وہاں مرنے والے مر نہیں رہے، ان کی موت نہیں آ رہی، اور ان کا پنڈت جو ہے ہمارے ایمان والے علماء کو کہتا ہے آؤ کلمہ پڑھو، کسی طرح یہ مر جائے۔ جلانے کے لیے ان کے پاس لکڑیاں نہیں ہیں، تیل نہیں ہے، ایسے ہی مردے پھینکے جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان ان کو کہتے ہیں گڑا کھودو، ان کو دفنا دو۔ میرے بھائیو ہم نے بھی اس ضمیر پہ جانا ہے، ہم نے بھی اس قبر پہ جانا ہے، ہم نے بھی اس کوٹری میں جانا ہے، اس کو اپنے شاہی محل بنا دو، اس کو چمکا دو، اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اور اس نبی کے لیے تو اللہ کریم ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا یا اللہ میری امت کے گناہوں کو مجھے بتا دینا، کسی اور کو نہ بتانا۔ اللہ نے کہا نہیں حبیب ہم تیری امت کے گناہ تجھے بھی نہیں بتائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت تمہیں سب سے آخر میں لایا گیا ہے تاکہ قبر میں جاؤ تو عذاب تمہیں کم ہو، تمہیں سب سے آخر میں لایا گیا ہے تاکہ تم گناہ کرو مگر تمہارے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تمہیں کمزور بنایا گیا ہے تاکہ تم گناہ نہ کرو، تمہیں ظالم نہیں بنایا گیا۔ آج شکر ادا کرو تم درود شریف پڑھتے ہو، استغفار کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تراویح پڑھتے ہو۔ کیا اللہ کو غفور رحیم نہیں سمجھتے؟ کیا اللہ کو کریم نہیں سمجھتے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس سحری کے مجمع میں جڑے ہوئے یہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، اللہ نے اس مسجد کو سجایا ہے، اللہ نے اس چار دیواری کو بھرایا ہے۔ آج اس مسجد کا فخر آپ ہیں، آج سحری کا فخر آپ ہیں، آج قرآن کا فخر آپ ہیں، آج دین کا فخر آپ ہیں۔ تھوڑی سی پٹری تبدیل کرو، تھوڑی سی پٹری تبدیل کرو، سیدھے ہو جاؤ گے، سیدھے ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم مرنے کے بعد دیگ بانٹ دی جائے گی، روٹیاں کھلا دی جائیں گی، مگر تمہارے لیے استغفار کرنے والا صرف مسجد کا دوست موجود ہوگا۔ ہر کے گلاب ڈال دو، پھول ڈال دو، ٹیلے لگا لو، فانوس لگا لو، مزار بنا لو، دربار بنا لو۔ آج دنیا جاتی ہے باپ کی قبر پہ پھول ڈالے، باپ کی قبر پہ تیل ڈالا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور آج میری بہنیں کس قرآن کی مالک بن چکی ہیں جن کو آج قرآن نہیں آتا؟ میرے بزرگوں کو قرآن نہیں آتا، 10 سورتیں پکڑ کر تم نے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم نے قرآن کا مذاق اڑایا۔ قرآن کی سورت یوسف تمہیں پکار رہی، سورت رحمان تمہیں پکار رہی، سورت البقرہ تمہیں پکار رہی، سورت آل عمران تمہیں پکار رہی،
پورا قرآن تمہیں دیکھ رہا ہے، کب آؤ گے، کب آؤ گے، کب آؤ گے، کب کھولو گے، کب پڑھو گے، کب کھولو گے، کب پڑھو گے، روزہ تمہیں پکار رہا ہے، کب مجھے رکھو گے، تراویح تمہیں پکار رہی ہے، کب مجھے پڑھو گے، قرآن تمہیں پکار رہا ہے، کب میری تلاوت کرو گے، باپ تمہیں پکار رہا ہے، کب میری خدمت کرو گے، ماں تمہیں پکار رہی، کب میری خدمت کرو گے، پڑوسی تمہیں پکار رہا ہے، کب میری خدمت کرو گے۔ اس کورونا کے دور میں موت آ گئی، اور یہ کورونا جو ہے اس کا علاج بیماریوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، کورونا کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ ایک بزرگ جا رہے ہیں، ایک میڈم جا رہی ہے اور ساتھ اس کا میاں جا رہا ہے، بزرگوں کا پاؤں پھسلا، کیچڑ جا کر عورت کے کپڑوں پہ لگا، اس کے میاں نے بزرگوں کو تھپڑ مارا اور وہ نیچے گرے۔ تھوڑے اور آگے چلے، ایک حلوے والے کی دکان تھی، بزرگوں سے کہنے لگا تھوڑا سا حلوہ کھا لو، اللہ کی طرف دیکھ کے مسکرا دیے، اللہ ابھی تھپڑ لگا ہے، ابھی مجھے حلوہ مل گیا ہے، بہرحال اللہ تو اللہ ہی ہے، میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میاں سیڑھی پہ پاؤں رکھتا ہے، سلپ ہوتا ہے اور گر کے مر جاتا ہے، اور اس کی بیوی آتی ہے اور بزرگوں کے قدموں میں پڑ جاتی ہے، کہتی ہے میرا میاں مر چکا ہے، لگتا ہے تم نے مجھے بد دعا دی ہے۔ کہا نہیں نہیں بیوی، تیری دوستی تیرے میاں سے تھی، میری دوستی میرے اللہ سے تھی، تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، انتقام میرے اللہ نے لے لیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم اللہ سے جڑ کے تو دیکھو، تم اللہ سے جڑ کے تو دیکھو۔ زلیخا تھی، حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی اور اس نے کمرے بند کر دیے اور آپ کو گناہوں کی طرف لانے لگی۔ جب کمرے بند ہو گئے، اپنے بت کے اوپر چادر ڈالی اور کہنے لگی یہ بت میرا خدا ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے، ہم نے گناہ کرنا ہے، میں اپنے خدا کو ڈھانپ لوں۔ حضرت یوسف نے کہا تو ایک نقلی خدا سے ڈرتی ہے، میرا تو اصلی اللہ ہے جو رات کو بھی دیکھتا ہے۔ ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، تم آہستہ چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، تم رات کو آؤ قبول کروں گا۔ وان اتانی نہارا قبلتہ، تم رات کے بجائے دن کو آؤ میں قبول کروں گا۔ ہر وقت 24 گھنٹے مجھے اونگ نہیں، مجھے نیند نہیں، میرا کام تمہارے عمل دیکھنا ہے، میرا کام تمہاری نماز دیکھنا ہے، میرا کام تمہارے قرآن دیکھنا ہے، میرا کام تمہارے پردے دیکھنے ہیں، میرا کام تمہاری داڑھی دیکھنی ہے۔ تم میرے نبی کی امتی ہو، جب تک لا الہ الا اللہ ہے قیامت نہیں آئے گی، نماز ہے قیامت نہیں آئے گی، زکوٰۃ ہے قیامت نہیں آئے گی، استغفار ہے قیامت نہیں آئے گی، توبہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف آؤ، جھکو، توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ ابھی تمہارے گناہ مٹائے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آج قیامت کے دن نبی رسوا نہیں ہوں گے اور نبی کی امت رسوا نہیں ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، تمہارے ایمان اور نماز کے نور آگے دوڑیں گے، پیچھے دوڑیں گے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ہم کہیں گے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ولو انہم ظلموا انفسہم، اگر یہ ظالم آ جائیں اور معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کریں، واستغفر لہم الرسول، اور ان کا نبی ان کے لیے توبہ کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ اس نبی کے صدقے سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فقلت استغفروا ربکم، آؤ توبہ کرو، انہ کان غفارا، اللہ تمہیں بخشے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسیں گی۔ یمددکم باموال، دولت ملے گی، بنین، اولاد ملے گی۔ ویجعل لکم جنات، جنت ملے گی۔ ویجعل لکم انہارا، نہریں ملیں گی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ سے امید کیوں نہیں رکھتے؟ وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یہ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ آج تک ہم زنا کریں، شراب پئیں، کفر کریں، نفاق کریں، شرک کریں، مگر دھوپ مسلمان کے گھر بھی ہے، دھوپ کافر کے گھر میں بھی ہے، دھوپ منافق کے گھر میں بھی ہے۔ آج تک ستارے مسلمان بھی دیکھ رہے، کافر بھی دیکھ رہے، منافق بھی دیکھ رہے۔ آج تک سورج پوری دنیا پہ لگ رہا ہے، آج تک چاند پوری دنیا پہ لگ رہا ہے، بارش برستی ہے، کافروں پر بھی ایمان والوں پر بھی، چشمے کا پانی پیتا ہے کافر بھی ایمان والا بھی۔ میرا اللہ تمہیں بتاتا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج
قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون, آج تمہارے اعمال کی سزا تمہیں عطا کر دی جائے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ایک ذرہ نیکی کرو گے اللہ دکھائے گا, ایک ذرہ برائی کرو گے اللہ دکھائے گا. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہ کرے اور کہے کسی کو پتہ نہیں. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو برائی کرے اور کہے کسی کو پتہ نہیں. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو آئندہ مستقبل کا سوچے مگر ماضی کے گناہوں پہ اس کی نظر نہ ہو. بنی اسرائیل ہے, ایک بزرگ جا رہے ہیں, ساتھ ان کا بیٹا جا رہا ہے. بیٹے نے پوچھا ابا یہ بتاؤ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, درخت ہیں, ان پہاڑوں سے بڑا کون ہے؟ اس کے باپ نے کہا ان پہاڑوں سے بڑی چٹانیں ہیں. اس بیٹے نے کہا چٹانوں سے بڑا کیا ہے؟ باپ نے کہا ان چٹانوں سے بڑا آسمان ہے. پھر بیٹے نے کہا آسمان سے بڑا کیا ہے؟ باپ نے کہا تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی بڑے ہیں. پھر بیٹے نے کہا میرے باپ سے بڑا کون ہے اور اس کے گناہوں سے بڑا کون ہے؟ تو باپ نے کہا ایک اللہ ہے جو میرے سے بھی اوپر ہے اور غفور الرحیم ہے اور ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے, ہر ایک کو جزا دینے والا ہے, ہر ایک کو سزا دینے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا, اللہ میری امت کو تباہ نہ کرنا, اللہ میری امت کو برباد نہ کرنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیری امت کے معاملے میں اللہ تجھے خوش کر دے گا. ایک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ صورتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں. اللہ کی قسم ان کو پڑھو گے اللہ تمہیں پورے قرآن کا ثواب دے گا. آج آپ کے سامنے 27ویں رات ہے, کیا پتہ یہ لیلۃ القدر ہو. موسم کے حالات بتاتے ہیں, موسم کی تبدیلیاں بتاتی ہیں, مجمع کا سکون بتاتا ہے, مجمع کی طمانینت بتاتی ہے. ہمارا حسن ظن ہے, اللہ کے بارے میں گمان ہے. اللہ ہمارے لیے اس کو لیلۃ القدر بنا دے. 83 سال 4 مہینے کے صغیرہ گناہ معاف, کبیرہ گناہ معاف, اللہ سے صلح, نبی سے صلح. اللہ تمہیں بلائے گا نبی کے روضہ پر, حرم شریف پر, جہاد کے میدانوں پر, ایمان کے میدانوں پر, اعمال کے میدانوں پر, اور ہر ایک کے اعتبار سے. میرے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا تو مجھے ملنا چاہتی ہے جنت میں؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں ملنا چاہتی؟ آپ نے فرمایا قرب المساکین واخر الاغنیاء, مسکین کے قریب بیٹھ, غنی سے دور رہ, غریبوں کے پاس بیٹھ, غنی سے دور رہ. حضرت عمر ہیں, میٹھا شربت آیا نہیں پیا, کہا قرآن کہتا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے اچھی چیزیں دنیا میں استعمال کی ہیں, آخرت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تورات لکھتی ہے آپ کی قمیض پر 72 پیوند ہوں گے اور پوری دنیا کی بادشاہت خلافت آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور ساری دنیا آپ کو دیکھے گی اور ہوائیں آپ کا حکم مانے گی, تمام چیزیں آپ کا حکم مانے گی. ابراہیم بن ادہم اللہ والے ایک کشتی میں بیٹھے, کرایہ نہیں تھا. کشتی والے نے کہا کرایہ دے دو, کہا میرے پاس کرایہ نہیں ہے. اس نے مارنا شروع کیا, مارنا شروع کیا, پھر اتنا مارا کہ لہو نکل گیا. اللہ اللہ کرتے رہے, اللہ اللہ کرتے رہے. پھر کہا کرایہ دو, کرایہ نہیں ہے. پھر مارا, پھر خون نکلا, پھر اللہ کہا, پھر اللہ کہا, پھر اللہ کہا. اس نے کہا میں تمہیں سمندر میں پھینکنے لگا ہوں, کرایہ دے دو. پھر کہا اللہ, پھر کہا اللہ, پھر کہا اللہ. ایک دم میرے اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا اور وہ اٹھی. ہر مچھلی کے منہ میں ایک دینار تھا اور وہ ان کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے کہا لے لے, جس کا اللہ وکیل ہو, جس کا اللہ کفیل ہو. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کی طرف سے رغبت دلاتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کی طرف انسان کو لے کے آتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, دوستو, بزرگوں, ہم نے کئی راتیں یہاں گزاری ہیں. یہاں کوئی ہم نے تقریر نہیں کرنی, یہاں کوئی لمبے باز نہیں کرنے, یہاں کوئی نصیحت نہیں کرنی. میں بھی زندہ ہوں, آپ بھی زندے ہیں. ہم نے موت کی آغوش چکھنی ہے. ایک وقت آئے گا اس منبر پر میری جگہ کوئی اور آپ کو نظر آئے گا, آپ کی جگہ مجھے کچھ اور نظر آئے گا. آوازیں تبدیل ہو جائیں گی, آنکھیں تبدیل ہو جائیں گی, کان تبدیل ہو جائیں گے. اسی مسجد میں جنازے ہوں گے, مولوی صاحب بھی قبر میں منتقل ہو جائیں گے, مقتدی بھی قبر میں منتقل ہو جائیں گے. میرا اللہ مجھ سے کیا معاملہ کرے گا, آپ سے میرا اللہ کیا معاملہ
کرے گا میں آپ کے اعمال کا محتاج ہوں، آپ اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں، مجھے اللہ قبول کر لے، آپ کی بھی جنت ہے، مجھے اللہ رد کر دے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے گناہوں کے اعمال کی سزائیں مجھے ملیں گی۔ اللہ کی قسم بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت بڑا وزن ہوتا ہے، بہت بڑا بھار ہوتا ہے۔ ہم جتنا کچھ کر لیں، جتنی تقریر کر لیں، جتنی بات کر لیں، شیطان ہمیں بھی دھکے دیتا ہے، اللہ کی قسم دنیا کو بھی دھکے دیتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ نہ میں اللہ والا اس وقت جنتی ہوں، نہ میں اپنی جنت کی کوئی گارنٹی دیتا ہوں، نہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، فقیر ہیں، گرے ہوئے ہیں، مسکین ہیں، عاجز ہیں، بے سہارا ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دولت ہمیں دھکا مارے گی، ٹی وی ہمیں دھکا مارے گا، موبائل ہمیں دھکا مارے گا، لیکن آج کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو موبائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کا موبائل کی میموری بھر جاتی ہے، آپ کہتے ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، ایک بٹن دباتے ہو سالوں کی میموری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور سکرین صاف ہو جاتی ہے۔ آج میرا اللہ بھی ڈیلیٹ کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا اور ڈیلیٹ کر دے گا۔ اور یہ کیا پیاری حدیث ہے کہ جب اللہ معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی ہمارے گناہ بھلا دیتا ہے، ان کے ریکارڈ کو بھی اللہ ختم کر دیتا ہے، ان کی فائلوں کو بھی اللہ غائب کر دیتا ہے۔ اور کمال عجب ہے، کمال عجب ہے، جو فرشتہ آپ کے ساتھ عمل لکھتا ہے، آپ کی موت کے بعد وہ جاتا ہے آسمان پر، وہاں جگہ نہیں ملتی، میرے اللہ سے کہتا ہے میرا تو بندہ مر گیا ہے، میں کیا کروں؟ میرا اللہ کہتا ہے ایمان کی حالت میں مرا ہے، جا تو قیامت تک اس کی قبر پہ بیٹھ جا اور اس کے لیے دعائیں کرتا جا، اس کے لیے دعائیں کرتا جا۔ اس لیے میرے بھائیو، میں بھی اللہ کے در کا فقیر ہوں، آپ بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی قابل نہیں، کوئی کسی حیثیت کا مالک نہیں، کوئی جنت کا وارث نہیں بنتا، کوئی جنت کا مستحق نہیں بنتا، کوئی کسی کے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ آج آپ کی نسلیں قبروں میں ہیں، آپ قبروں میں جا رہے ہیں، ہم قبروں میں جا رہے ہیں، ان قریب یہ ڈنکا بجے گا، چوٹ لگے گی، اللہ کی قسم میرا اللہ موت دے، ہزاروں کو موت دے۔ ایک پیغمبر کی امت اس وقت دوڑی جب طاعون پھیل گیا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے، ہمیں یہ طاعون نہ لگے، ہمیں کرونا نہ لگے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سب کو موت دے دی، ثم احیاہ، پھر اللہ نے زندہ کر کر ان کو بتایا اللہ جب چاہے زندہ کرتا ہے، جب چاہے موت دیتا ہے، جب چاہے کچھ بھی کرتا ہے۔ حضرت عزیر ہیں، اللہ نے موت دی، موت کے بعد 100 سال کے بعد اٹھایا ہے، اللہ نے یہ نظام دیا ہے۔ اصحاب کہف ہے، اصحاب کہف ہے، 313 سال تک اپنی قبروں میں ہیں، ہواؤں کے بغیر زندہ ہیں، اعمال کے بغیر زندہ ہیں۔ جس وقت ان کی موت کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا ہے، ان کو جنت میں لے گئے، ان کا کتا بھی جنت میں چلا گیا، میرا نبی جنت میں ہے، غار سور جنت میں ہے، غار ہیرا جنت میں ہے، آپ کے ہاتھی جنت میں ہے، آپ کا گدھا جنت میں ہے، آپ کا عصا جنت میں ہے، آپ کے صحابہ جنت میں ہے، آپ کا دین جنت میں ہے، آپ کے بال جنت میں ہے، آپ کا نام جنت میں ہے، آپ کی امت جنت میں ہے، آپ کے تمام اعمال والی امت جنت میں ہے۔ نہیں بھی جائے گی، صرف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے پہ محنت کرو، کلمے پہ محنت کرو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ کلمہ دنیا میں بھی رہے گا، یہ کلمہ آخرت میں بھی رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ یہ کلمہ تم سے نہیں چھینے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم سفید لباس میں اٹھیں گے، ہمارے آقا سامنے ہوں گے، نبی کو کہا جائے گا یا رسول اللہ چلیے چلیے چلیے، سامنے میدان حشر ہے، میرے نبی دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، آپ نے فرمایا مدینہ سے اٹھوں گا، ابو بکر اٹھیں گے، عمر اٹھیں گے، پھر بقی والے اٹھیں گے، پھر مکہ والے آئیں گے، پھر میری امت آئے گی۔ انا قائدن، انا قائدن، میں اس وقت قائد بنوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، میری امت خاموش ہو جائے گی، ساری امتیں خاموش ہو جائیں گی، میں ان کا خطیب بنوں گا۔ وانا متکلم اذا یئسوا، جب یہ ناامید ہو جائیں گے،
گے، نا امید ہو جائیں گے، میں ان کی طرف سے گفتگو کروں گا اور انا سید ولد آدم، میں اس وقت سب کا سردار بنوں گا۔ میرا اللہ کہے گا اے محمد آج سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو، سل توتا، سل توتا، سل توتا، مانگ جو مانگنا ہے، مانگ جو مانگنا ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ میرا اللہ کا رسول اس وقت ایک ایک امتی کو، ایک ایک بیٹی کو، ایک ایک بہن کو، ایک ایک بھائی کو جنت کے اعلیٰ درجات کی طرف لے کے چل رہا ہوگا، اور اللہ کا نبی آپ کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلائے گا۔ ان راتوں کی قدر کر لو، ان راتوں کی قدر کر لو، سانسوں کی قدر کر لو، باتوں کی قدر کر لو، زبانوں کی قدر کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو، نیکی کی قدر کرو، تین کام کیا کرو، حرام چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، شرم اپنے اندر پیدا کرو، اور شرم کرو اللہ کی ذات سے۔ اللہ اس قابل ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم خدا کے سامنے 70,000 پردوں کے پیچھے بھی میرا اللہ دیکھنے والا ہے۔ لیلا مجنون جو تھے نا، ان کی محبتوں کی کہانیاں تھی۔ خدا کی قسم جس وقت لیلا مر گئی، مجنون اس کے دیوانگی میں چلتا تھا، امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ وہ کہا کرتا تھا لیلا کے مرنے کے بعد اگر سورج کبھی لیلا کے گھر پہ لگتا وہ بھی اس کے لیے فخر ہوتا۔ لیلا کے کتے سے بھی محبت کرتا، اس کی دیواروں سے محبت کرتا، اس کے محلے سے محبت کرتا ہے۔ ہم کتنے بدبخت ہیں، پیسے کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، عورت کی محبت ہے، جواہر کی محبت ہے، پلاٹوں کی محبت ہے، دنیا کی زینت ہے۔ ایک اگر محبت نہیں کر رہے تو اللہ سے نہیں کر رہے، نہیں کر رہے تو اللہ کے نبی سے نہیں کر رہے، نہیں کر رہے تو نبی کے صحابہ سے نہیں کر رہے، نہیں کر رہے تو دین سے نہیں کر رہے۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں، یہ کہو اور مانو ہم گناہگار ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم ظالم ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب بھی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، لوٹو اللہ کی طرف، اسلام قبول کر لو پہلے کہ اس سے تمہارا عذاب آئے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہارے اوپر کوئی مدد نہیں آئے گی۔ آج دیکھو قوم عاد تباہ ہے، قوم ہود تباہ ہے، قوم سمود تباہ ہے، قوم سبا تباہ ہے، قوم مدین تباہ ہے، فرعون تباہ ہے، حامان تباہ ہے، شداد تباہ ہے، قارون تباہ ہے، دولت تباہ ہے۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا اب بھی ان میں سے کوئی باقی ہے؟ اور کھدڑ کے کپڑے پہننے والے، ٹاٹ کے لباس پہننے والے، دو ماہ تک بھوک کاٹنے والے، نبی کے پیچھے چلنے والے آج چمک چکے ہیں، دمک چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، دربار پرستی چھوڑو، مزار پرستی چھوڑو، رب کی طرف جھک جاؤ، رب کی طرف جھک جاؤ، ختم نبوت پہ کام کرو، ختم نبوت پہ کام کرو۔ ہر بہن ہر بھائی سوشل میڈیا کو تیز کرے، میرے نبی کے ختم نبوت کے ڈنکے کو پوری دنیا میں بجائے، اور صحابہ کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں رکھو، اور یہ سمجھو کہ ہماری موت ہے، اس کے بعد ہم نے اللہ کے نبی کی زیارت کرنی ہے، اور اللہ کے نبی کو ہم نے جواب دینا ہے۔ قادیانیوں سے، مرزائیوں سے، ان کی مصنوعات سے، ان کی بیکریوں سے، ان کے شیزان جوس سے، شیزان بوتلوں سے بالکل بائیکاٹ کرو، اور اپنے اندر ایک محنت پیدا کرو، ایک تحریک پیدا کرو، شکر ادا کرو۔ ساری امتوں نے نبیوں کا دفاع کیا ہے، ہم خاتم النبیین کا دفاع کرتے ہیں۔ ساری امتیں اپنے نبیوں کو مانتی تھی، ہم خاتم النبیین کو مانتے ہیں۔ ساری امتوں کے نبی میرے نبی کی نبوت کے صدقے سے جائیں گے، اور آپ کی نبوت پوری دنیا میں عالمی نبوت ہے۔ ہم آج اس نبی کے امتی ہیں، ہم نے شکر کرنا ہے، ہم نے رونا ہے، ہم نے گڑ گڑانا ہے، ہم نے کسی ایک کی دعا کے صدقے سے آج انشاءاللہ العزیز بخشے جانا ہے، اور قرآن کی سفارش ہمیں لے جائے گی بخشا کر، درود کی سفارش ہمیں لے جائے گی بخشا کر۔ میرے یہاں کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں آج دعا کے لیے آئی ہیں۔ ایک ساتھی کوئٹہ سے آیا، رات کو چلا، اس وقت پہنچا اس دعا میں شریک ہونے کے لیے۔ ایک ساتھی کہیں مقبوضہ کشمیر
کشمیر کے علاقے میں تھا، کئی عرصے پہلے یہاں پہ آیا ہے، آج وہ اس مجمع میں موجود ہے۔ ایک ساتھی ملتان سے آیا ہوا ہے، کل سے آیا ہے، اس دعا میں شریک ہے، والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے میرا اللہ کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے، میرا اللہ محلے سے لا رہا ہے، گلیوں سے لا رہا ہے، کہاں کہاں سے لا رہا ہے، اٹھا کے لا رہا ہے، بستر سے اٹھا رہا ہے، وضو کروا رہا ہے، مجمع میں بٹھا رہا ہے۔ آخر جو ملتان سے آیا ہے، جو کوئٹہ سے آیا ہے، اس لاک ڈاؤن کے دور کے اندر بھی یہاں پہنچا ہے، میرے اللہ نے اس کو اٹھایا ہے، میرے اللہ نے اس کو بلایا ہے، میرا اللہ محروم نہیں کرے گا، مایوس نہیں کرے گا، لاج رکھے گا اس کے نام کی، لاج رکھے گا اس کے کام کی۔ شاید ان مسافروں کی وجہ سے ہی آپ کا مجمع چمک جائے، آپ کا مجمع چمک جائے۔ بس مانگنے والے بنو، ماننے والے بنو، گناہوں کا اقرار کرو، رب کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ رب العزت نے کرونا کے اس دور میں ہماری تراویح مکمل کی ہے، جمعے مکمل کیے ہیں، اللہ کے فضل سے ہزاروں نمازی ہیں، مگر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مریض بنا ہو اور جس کی خبر ہمیں آئی ہو۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ دولت مندوں کی کہانی ہے، یہ مالداروں کی کہانی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ چرسی بھنگی جو سڑکوں پہ ہیں، باغوں میں ہیں، رات کو وہاں سوتے ہیں، ان میں کسی کو کرونا نہیں لگتا، اور کوٹھیوں والے، دولتوں والے، مالدار ہیں، ان کو کرونا لگ رہا ہے۔ اگر ہمیں کرونا لگ بھی جائے تو کیا ہے، داڑھی پوری ہو، نماز پوری ہو، زکوٰۃ پوری ہو، توبہ پوری ہو، اللہ کا کلمہ پورا ہو، نبی کا درود پورا ہو، نبی کی محبت پوری ہو، مر جائیں گے نا، مرنا تو ویسے بھی ہے، آگے ہمارا کام تو ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر ایسے بغیر تیاری کے ہوئے تو کرونا تو کیا، چھوٹی سی چھوٹی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا ہے، بس یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو بلایا ہے اور آپ کو یہاں بٹھایا ہے، اور میرا اللہ آپ کو دے گا اور دے کر بھیجے گا، اور اللہ آپ کو لوٹائے گا اور دے کر لوٹائے گا، اللہ واپس آپ کو گھر میں پہنچائے گا اور کچھ بنا کے پہنچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم توبہ کریں، استغفار کریں، سحری کے وقت میں مانگیں، صدقات دیں، مال پاک کریں، جان پاک کریں، زکوٰۃ دیں، فطرانہ دیں، خوبصورت انداز میں۔ سحری ہے، 27ویں رات ہے، ہر سال کئی ساتھیوں کا تقاضا ہوتا ہے، ہم اپنا فطرانہ 27ویں رات کو دیں گے، زکوٰۃ 27ویں رات کو دیں گے۔ اللہ رب العزت نے آج ان کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دینا ہے، نفلوں کا بھی ثواب، فرضوں کا بھی ثواب، قرآن کا بھی ثواب، صدقے کا بھی ثواب، فطرانے کا بھی ثواب۔ ایک فطرانہ گندم کا ہے 120 روپے، جو کا ہے 260 روپے، کھجور کا ہے 1000 روپے، کشمش کا ہے 1500 روپے کے قریب۔